إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين اس نشست کے لیے گفتگو کا موضوع آپ نے سن لیا ہے کہ کیا لفظ اہل حدیث دعوت دین میں رکاوٹ ہے. اس سوال کا پہلے اجمالی جواب یہ ہے کہ رکاوٹ ہے بھی اور نہیں بھی. جواب ہاں میں بھی ہے اور نہ میں. رکاوٹ ہے اس شخص کے لیے جس کے لیے اللہ تعالی رکاوٹ بنا دے, جس کے دل سے اللہ تعالی مہر لگا دے. بقول شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ, اہل بدعت کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ وہ اہل حدیث پر طعنہ زنی کریں گے, انہیں گالیاں دیں گے, انہیں ناپسند کریں گے. اور اس سے قبل یہ بات ایک عظیم محدث یونس بن یزید الائلی جو امام زہری کے بڑے ارشد تلامذہ میں سے ہیں, انہوں نے فرمائی. ان کا قول ہے لیس شیء اغرب من سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واغرب منها اہلها. اس دنیا میں سب سے زیادہ اجنبی چیز نبی اسلام کی حدیث ہے, اور حدیث سے بھی زیادہ اجنبی اہل حدیث ہے. ان کے اس قول کا معنی یہ ہے کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ دین کی جس چیز پر ظلم ہوتا ہے اور لوگ جسے ناپسند کرتے ہیں
وہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے. کوئی کلمہ کو ایسا ہے جو حدیث کا منکر ہے، جو حدیث کو مانتے ہی حدیث کا انکار کر کے کافر ہو گئے، مسلمانوں کی نماز سے خارج ہو گئے. کچھ ایسے بھی ہیں جو حدیث کو مانتے ہیں لیکن جو حدیث عقل اور رائے کے خلاف آ جائے اس کا انکار کر دیتے. ان کا کہنا ہے کہ لو عملنا بكل حدیث لن فض باب الرأي نور الانوار. اگر ہم ہر حدیث پر عمل کرنا شروع کر دیں تو رائے کا دروازہ بند ہو جائے گا، جبکہ ہمارا تمیز اور ہماری پہچان اہل الرائے ہونا ہے. لہٰذا ایسے قانون بناؤ اور ایسے ضابطے بناؤ کہ ان ضابطوں کے شکنجے میں حدیثیں آئیں اور انہیں مسترد کرنا آسان ہو جائے. یہ ایک لمبی بحث ہے. یہ قول یونس بن جریر الایلی کا، یہ امام مالک کے ہم مکتب، امام مالک کے معاصر، ان کا قول ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ اجنبی چیز نبی علیہ السلام کی حدیث ہے اور حدیث سے زیادہ اجنبی احد الحدیث. تو بہت سے لوگ اس نام کو سننا گوارا نہیں کرتے. یہ لفظ اگر رکاوٹ ہے تو اللہ نے بنائی، یہ رکاوٹ اللہ نے بنائی. ہدایت اللہ کے اختیار میں ہے، ہمارے اختیار میں نہیں. اگر یہ حجت ہے تو آج عالم کفر اسلام کا نام سننا پسند نہیں کرتا. یہ بھی رکاوٹ ہو، اسلام کا نام بھی نہ. اس سے بڑھ کر اللہ پاک کا فرمان ہے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. جب صرف ایک اللہ کا ذکر کیا جائے، صرف ایک اللہ کا نام لیا جائے تو ان لوگوں کے دل سکڑ جاتے ہیں، تنگ ہو جاتے ہیں. یہ ایک اللہ کا نام سننا پسند نہیں کرتے. اور جب ان کے بتوں کا ذکر ہو، لات و منات و عزا کا ذکر ہو تو پھر یہ خوش ہوتے. تو پھر کیا مصلحت دعوت کی خاطر یہ کیا ہوگا کہ اللہ کا نام بھی نہ لیں تاکہ لوگوں کو قریب کریں. یہ قریب کرنے کا کون سا پیغام ہے؟ یہ تو خود ساختہ ایک بیمار عقل کی بیمار سوچ ہے. ایک دنیا اللہ کے پیارے پیغمبر کا نام سننا پسند نہیں کرتی، تو کیا مصلحت دعوت کی خاطر اس نام کو اڑا دو گے؟ نہیں. دعوت دین ایک ایسی چیز ہے جو کسی دینی قاعدے سے تنازل کو برداشت نہیں کرتی. کچھ مان لو، کچھ منوا لو، کچھ لے لو، کچھ دے دو. یہ تمہارے سیاسی چکر ہوں، تمہاری دکانداریاں چمکانے کے چکر ہوں گے. ان اصطلاحات کو دین نہیں جانتے. یہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں نے میدان محشر میں جب اللہ نے مجھے منظر دکھایا تو ایسے انبیاء دیکھے کہ نہیں سمعہ احد، ان کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہوا، اکیلے کھڑے. پوری زندگی گزار دی، ایک شخص نے دعوت قبول نہیں. میں پوچھتا ہوں یہ ناکامی ہے یا کامیابی؟ لوگ کہیں گے ناکامی.
لیکن میرا دین یہ کہہ دیا کہ یہ کامیابی، اس نبی نے کچھ سودا نہیں کیا. یہ لوگوں کو اکٹھا کرنا، لوگوں کو جمع کرنا، یہ کمال نہیں. یہ دین کسی مداری کا کھیل نہیں کہ دگدگی بجھائیں اور لوگ جمع ہو جائیں. اور یہاں یہ تجمع اور کثرت تعداد، اس سے دین مرعوب بھی نہیں ہوتا. لا تفتح بقلت السالکین، راہ حق پر چلنے والے تھوڑے ہوتے ہیں، ان کی قلت کو دیکھ کر گھبرانا مت. ولا تغتر بکثرت الہالکین، اور بربادی کی راہ پر چلنے والے بہت ہوتے ہیں، ان کی کثرت کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھانا. یہ ہے وہ نورانی قاعدہ جو بہت سے محدثین سے ملتا ہے. نبی اسلام کا فرمان ہے انما الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيهم راحلة. تم کثرت تعداد کہ پانی کیوں بن گئے ہو؟ فرمایا کہ لوگوں کی کثرت کی مثال تو ان 100 اونٹوں کی سی ہے جن کو آپ خرید لیں، کھلائیں پلائیں، پالیں پوسیں، اور بوقت ضرورت ان 100 اونٹوں میں سے سواری کے قابل کوئی بھی نہ. یعنی یہ سودے بازی اپنی تعداد کو بڑھانے کے لیے یہ کون سا دین ہے؟ افسوس یہ کہ مسلمان اس نقطے کو نہیں پہچانتے. جب ہم پڑھتے تھے ریاض میں تو ہمارے ایک دوست ہندوستان کے، انہوں نے بتایا کہ اندرا گاندھی کو کسی نے خبر دی کہ مسلمان 1 ارب سے بڑھ گئے، ان کی تعداد 1 ارب سے متجاوز ہو گئی. تو اس نے جواب دیا کہ جس طرح کے ہیں اس طرح کے 1 ارب ہو جائے 2 ارب ہو جائے کوئی پرواہ نہیں، بس یہ کوشش کرو کہ مسلمان کہیں 313 نہ بن جائے. اگر یہ 313 بن گئے تو ہماری موت. اور جیسے ہیں ایسے 1 ارب یا 2 ارب ہو جائے کوئی پرواہ نہیں. اس نقطے کو کافر پہچانتے ہیں، ناقص العقل عورتیں پہچانتے ہیں، ہم نہیں پہچانتے. چنانچہ ہم بہت سے جو دینی مبادیات ہیں، بہت سے قواعد ہیں جو سلف صالحین کی ایک تحریک ہے، اس پر سودے بازی کرنے پر تیار ہو. کچھ چھوڑ دو، کچھ مان لو، کچھ منوا لو، کچھ لے لو، کچھ دے دو، کچھ ہماری مان لو، کچھ اپنی منوا لو. یہ تفاول ہے، اس کو دین نہیں جانتا. تو یہ نفس رکاوٹ ہو سکتا ہے اس کے لیے جس کے دل کے اللہ کی مہر، اور اگر اللہ کی طرف سے توفیق میسر ہو اور ہدایت کی توفیق اللہ ہی کی طرف سے ہے تو پھر یہ کوئی رکاوٹ نہیں، پھر یہ کوئی رکاوٹ نہیں. اس اجمالی جواب کے بعد میں نے اس موضوع پر بات کرنی ہے 3 حیثیتوں سے. ایک یہ کہ لفظ اہل حدیث کیا ہے اور اہل الحدیث کے فضائل کیا ہے، اہل الحدیث کی دعوت کیا ہے، اہل الحدیث کا منہج کیا ہے. اس تعلق سے میرا یہ دعویٰ ہے کہ اہل الحدیث کے منہج، اہل الحدیث کے عقیدے، اہل الحدیث کے عمل میں کوئی ایک نقطہ ایسا نہیں ہے جو قرآن و حدیث کے خلاف ہے. جتنا دعویٰ اگر جائز ہوتا تو میں اپنی اولاد کو وصیت کر کے جاتا کہ میری قبر پر، میرے کفن پر اہل الحدیث لکھنا. ایک شوشہ ایسا نہیں جو کتاب و سنت کے خلاف. یہ میرا دعویٰ. یہ لفظ بالخصوص بر صغیر ہند و پاکستان میں
افغانستان میں، بنگلہ دیش میں، نیپال میں ایک شعار ہے، ایک پہچان ہے حق و صداقت کی. یہ لفظ ہمارے علاقوں میں ایک شناخت ہے، صحیح عقیدے، صحیح منہج اور صحیح عمل کی پہچان ہے. اہل الحدیث کیا ہے؟ حدیث شرعی اصطلاح میں دو چیزوں کو کہتے ہیں. نمبر ایک، جو اللہ پاک نے فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی سب سے بہترین حدیث، سب سے بہترین حدیث اللہ پاک نے اتاری. وہ کیا ہے؟ وہی جو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ ان احسن الحدیث کتاب اللہ، سب سے بہترین حدیث کتاب اللہ ہے، قرآن پاک. اور حدیث اصطلاح محدثین میں نبی علیہ السلام کے قول، نبی علیہ السلام کے عمل، نبی علیہ السلام کی صفت اور نبی علیہ السلام کی تقریر کا نام. قول کا معنی آپ کا فرمان، انما الاعمال بالنیات، آپ کا فرمان ہے، یہ حدیث ہے. عمل کا معنی آپ کا فعل مبارک، آپ کا عمل مبارک، جیسے نبی علیہ السلام کا طریقہ وضو، نبی علیہ السلام کا طریقہ نماز، اس پر مشتمل احادیث آپ کی حدیثیں ہیں. اور صفت کا معنی آپ کی صفات، آپ کی اعداد مبارکہ، آپ کے احوال، آپ کی شکل و صورت، آپ کی داڑھی مبارک، یہ تمام امور آپ کی صفات. اور تقریر کیا ہے؟ تقریر وہ عمل ہے جو نبی علیہ السلام کے سامنے کیا جائے اور نبی علیہ السلام اس کو دیکھیں، اس پر مطلع ہو، لیکن آپ اس کو روکیں نہ. تقریر کا معنی ایک چیز کو ثابت کرنا، تو آپ کی خاموشی اس کو ثابت کرتی، یہ وہ درست ہے. کیونکہ نبی معصیت پر، نافرمانی پر خاموش نہیں رہتا. نبی کے سامنے غلط کام ہو، نبی خاموش نہیں رہتا، تو وہ خاموشی اس عمل کی تقریر ہے، اس عمل کا اثبات ہے. جیسے خالد بن ولید کی روایت کہ نبی علیہ السلام کے دسترخوان پر سانے کا گوشت کھایا گیا، آپ نے خود تناول نہیں فرمایا اور نہ ہمیں روکا. یہ حدیث تقریری ہے کہ آپ کی خاموشی اس مسئلے کا اثبات ہے، اس کی تقریر کہ یہ حلال ہے. تو ان چار چیزوں کا نام حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ایک لفظ سنت ہے، سنت کی تعریف بھی انہی چار چیزوں سے کی گئی. سنت بھی پیغمبر علیہ السلام کے قول، پیغمبر علیہ السلام کے عمل، پیغمبر علیہ السلام کی صفت اور پیغمبر علیہ السلام کی تقریر کا نام. اگر حدیث اور سنت کو جمع کریں تو ایک باریک سا فرق سامنے آتا ہے، لیکن وہ فرق تو مستقل فرق نہیں ہے، دونوں ایک ہی چیز ہے. حدیث وہ روایت ہے جو صحابی بیان کرے، نبی علیہ السلام کی طرف سے ذکر کرے، اور اس روایت کے اندر موجود جو عمل ہے وہ پیغمبر علیہ السلام کی سنت. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان السواک مطہرۃ للفم مرضاۃ للرب، یہ حدیث ہے کہ مسواک منہ کو صاف کرتی ہے اور پروردگار کو راضی کر دیتی ہے. اس حدیث میں ایک سنت مذکور ہے اور وہ ہے مسواک کرنا. یہ آپ کی حدیث ہے، اس حدیث سے ایک سنت حاصل ہو رہی ہے اور وہ ہے مسواک کرنا. تو سنتیں ثابت ہوتی ہے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث، سنتوں کا مرکز اللہ کے پیغمبر کی حدیث ہے. تو اس لحاظ سے اہل الحدیث اہل سنت ہے، اہل سنت اہل الحدیث ہے. اور یہ دونوں صفات سلف صالحین کے دور میں برابر تھی، موجود تھی، قائم تھی اور ثابت تھی. دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے.
کیونکہ دونوں کی اساس ایک ہے اور دونوں کا مبنا ایک ہے، اور وہ ہے پیغمبر اسلام کا فرمان۔ اب حدیث کا معنی واضح ہو گیا، حدیث کتاب اللہ بھی ہے اور حدیث اللہ کے پیغمبر کی سنت بھی ہے۔ تو عہد الحدیث کا معنی واضح ہو گیا کہ عہد الحدیث وہ جماعت ہے جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی حامل ہے، جس کے پاس قرآن و حدیث کی دولت ہے، جن کا عقیدہ کتاب و سنت کے مطابق ہے، جن کا عمل منہج فعل و سیاست کتاب و سنت کے مطابق ہے، جو قرآن و حدیث والے ہیں، یہ عہد الحدیث۔ بتائیے کہ اس میں کیا خرابی ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی اپنی قوم کو، امت کو کیا دیتے رہے اور جاتے ہوئے کیا فرما کر گئے؟ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنت، تمہارے بیچ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک ان دو چیزوں کو تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہ ہو۔ ایک کتاب اللہ ہے اور دوسری اللہ کے پیغمبر کی سنت، میری سنت ہے۔ یعنی دو ہی چیزیں آپ نے پیش کی، پوری زندگی ان پر عمل کیا اور عمل کرنے کے پابند تھے۔ اللہ پاک کا فرمان تھا کہ فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کی طرف وحی آ رہی ہے اسی کو تھام لو بس۔ انک علی صراط مستقیم، صراط مستقیم پر آ بھی، صراط مستقیم یہی ہے جو ہم وحی بھیج رہے ہیں، اسے تھام لو مضبوطی سے۔ صراط مستقیم یہی، اس پر آپ پابند تھے۔ اللہ کی وحی کیا ہے؟ فرمایا کہ انزل اللہ علیہ الکتاب والحکمت، اللہ کی وحی دو چیزیں ہیں، ایک قرآن اور ایک حدیث، اسی کو تھام لو، صراط مستقیم یہی۔ اور صرف آپ نے نہیں تھام، فرمایا کہ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، یہ نصیحت اور یہ امر اور یہ آرڈر آپ کے لیے بھی ہے اور آپ کی پوری قوم کے لیے، پوری امت کے لیے، وہ اس دور کے ہوں، وہ اگلے دور کے ہوں، اس کے بعد کے دور کے ہوں، وہ قیامت تک آنے والے کوئی بھی ہو، ان سب کے لیے ہمارا یہ آرڈر ہے کہ اللہ کی وحی کو تھام لو۔ اور ساتھ ہی فرما دیا وسوف تسألون، تم سے ان قریب اس بارے میں سوال ہے کہ تم نے کتاب و سنت کو تھاما یا نہیں، بعض پرس ہوگی، تم سے پوچھا جائے گا، یہ بڑی کڑی وحی ہے، تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے پوری زندگی کس چیز کو تھاما، کس کی اتباع کی، کس کی اطاعت کی۔ اب اگر کوئی اپنے پیر و مرشد کا نام لے گا، اپنے امام کا نام لے گا، تو اس کا یہ عقیدہ مسترد ہوگا، قابل قبول نہیں ہوگا۔ وسوف تسألون، تم سے عن قریب اس بابت سوال ہوگا، اس بابت کہ جو ہم نے وحی بھیجی اسے تھاما ہی نہیں تھا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی انہی دو چیزوں کو تھاما، اور آخر میں یہی بات آپ کر کے گئے کہ ترکت فیکم امرین، تمہارے بیچ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک ان دو چیزوں کو تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہ ہو۔ تو عہد الحدیث، قرآن و حدیث والے، کتاب و سنت والے، یہ منہج صادق ہے، یہ منہج صادق ہے۔ عہد الحدیث کے بڑے فضائل ہیں اور قرآن و حدیث ان فضائل سے بھرا ہوا، جہاں بجا ان کا ذکر موجود ہے، ان کے فضائل موجود ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ کا فرمان یوم ندعو کل اناس بإمامہم، ہم قیامت کے ہر شخص کو بلائیں گے اس کے امام کے ساتھ، ہر شخص کو اٹھائیں گے اس کے امام کے ساتھ۔ امام کسے کہتے ہیں؟ مقتدا، جس کو تم نے اپنا لیڈر مانو، اپنا مقتدا مانو، اپنا قائد مانو، اپنا رہبر مانو، اور جس کی پیروی کرتے، جس کے عوامر پر تم ناچتے رہے، چلتے رہے اور عمل کرتے رہے، اس لیڈر کے ساتھ، اس امام کے ساتھ تم کو بلائیں۔ امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ ہذه الآیۃ اکبر شرف لأہل الحدیث، یہ آیت کریمہ سب سے بڑا شرف اور فخر ہے جماعت اہل حدیث کے لیے۔
کیونکہ ہر جماعت کا اپنا اپنا قائد ہے، اپنا اپنا رہبر، اپنا اپنا امام ہے، اور اہل الحدیث کا ایک ہی امام ہے ہر دور میں، اور وہ ہے محمد رسول اللہ۔ پوری دنیا اپنے اماموں کے ساتھ آئے گی اور اہل الحدیث محمد رسول اللہ ان کے ساتھ آئے گا۔ اہل الحدیث مشرق کا ہو، مغرب کا ہو، شمال کا ہو، جنوب کا ہو، اس سے پوچھو تمہارا امام کون ہے، تمہارا پیر کون، مقتدا کون ہے، رہبر کون ہے، بچہ ہو، بوڑھا ہو، مرد ہو، عورت ہو، ایک ہی جواب ہوگا کہ ہمارا رہبر اور ہمارا امام محمد رسول اللہ۔ یہ اہل حدیث کے لیے ایک بڑا شرف اور بڑے فخر کی بات ہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے جو اسی مسئلے کو اور واضح کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اول زمرۃ تلج الجنہ وجوہہم کالقمر لیلۃ البدر قلوبہم علی قلب رجل واحد۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ میری امت کا پہلا گروہ جو جنت میں جائے گا، اس کے چہرے، اس گروہ کے چہرے چاند کی طرح چمک رہے، اور چاند بھی کون سا؟ 14ویں کا چاند۔ اور فرمایا کہ اس گروہ کا تمیز کیا ہوگا، اس گروہ کی صفت کیا ہوگی؟ فرمایا کہ ان کے دل، وہ ہزاروں ہوں گے، لاکھوں ہوں گے، لیکن ان کا تمیز یہ ہوگا کہ ان کے دل ایسے ہوں گے جیسے کسی ایک شخص کا دل، ان کے دل ایسے ہوں گے جیسے رجل واحد کا دل، حالانکہ ان کی تعداد لاکھوں ہو سکتی، لیکن ان کے قلوب قلب واحد ہو، لا اختلاف بینہم، ان میں کوئی اختلاف نہیں ہو۔ یہ بھی میرے مسلک اہل حدیث کی تاریخ۔ لوگ کہتے ہیں کہ آج حق کی پہچان یہ ہے کسی ایک گروہ کا مقلد ہو، یا حنفی ہو یا شافعی ہو یا مالکی یا حنبلی، اس کو اگر 2 منٹ کے لیے مان لے تو آپ بتائیں کہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی آپس میں کس قدر میں اختلافات؟ صرف اعمال ہی میں اختلاف نہیں ہے، عقائد میں بھی اختلاف، صرف اعمال ہی میں اختلاف نہیں ہے، ان کے مناہج کو پروردگار کے باوجود مختلف۔ مثلا حنابلہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو اس طرح مانتے ہیں کہ کوئی تعویل نہیں۔ احناف اس بارے میں اشعری ہے، اور وہ اللہ رب العزت کی صرف 8 صفات کو بغیر تعویل کے مانتے ہیں، باقی تمام صفات میں تعویل کرتے ہیں، خود ساختہ تعویل، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے بارے میں بھی ان کے مناہج مختلف ہیں۔ اگر 2 منٹ کے لیے مان لیں کہ آج کسی کا مقلد ہونا حق ہے اور یہ حق کی پہچان ہے، تو پھر اس اختلاف کا کیا کرو گے جو اصولی اختلاف، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جنتی گروہ یہ ایسا ہوگا کہ ان کے قلوب قلب واحد ہو، اور یہ شان اہل حدیث عرب کا ہو یا عجم کا، مغرب کا ہو، مشرق کا ہو، شمال کا ہو، جنوب کا، اس کا عقیدہ، اس کا منہج، اس کے اصول ہر مقام پر ایک ہے، کوئی اختلاف نہیں۔ کہ اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہے تو وہ اختلاف ایک اصل پر معمول ہے، ہر جگہ کا اہل حدیث ایک بات کو متفق ہے کہ دلیل کیا کتاب اللہ ہے کہ سنت رسول اللہ۔ چلو کہیں فہم میں اختلاف ہو گیا تو بات مختلف ہو گئی، لیکن یہ کل معلوم ہے، یہ نہ ہونے کے برابر، القلیل و کل معلوم، یہ تھوڑی باتیں نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں۔
لیکن میں تو اصل تو ایک ہے، منہج تو ایک ہے. تو یہ حدیث اس پر منتقل ہو رہی، اس کے قلوب طرز واحد. مقلدین تو ایسے ہیں کہ ان کے مناہج میں بڑا اختلاف ہے. عجم میں کچھ اور ہے، عرب میں کچھ اور ہے، ہم جانتے. مشرق میں کچھ اور ہے، مغرب میں کچھ اور ہے. بے پناہ اختلاف ہے، حتیٰ کہ اصول میں اختلاف ہے، عقائد میں اختلاف. یہاں تو علامت یہ ہے، تمیز یہ ہے کہ ان کے قلوب طرز واحد ہو، طرز واحد. اس پر غور کیجیے کہ صحیح بخاری کی حدیث آج دنیا کی کس جماعت میں منتقل ہو رہی. اس طرح کے بے شمار آپ کو صریح ادلہ ملیں گے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ لا تزال امت من امتی قائمۃ بامر اللہ، میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ کے لیے اللہ کے امر پر، اللہ کے دین پر قائم رہے، ہمیشہ قائم رہے، اللہ کے دین کا محافظ رہے. لا یضرهم من خذلهم او خالفهم، جو لوگ ان کی مخالفت کریں گے یا ان کو ذلیل کرنے کی کوشش کریں گے، انہیں مبتلا آزار کرنے کی کوشش کریں گے، وہ انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. دنیا کوشش کرے گی، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی. اس کا کیا معنی؟ اس کا معنی یہ ہے کہ ان کی حجت ہمیشہ غالب رہے. یہ ہو سکتا ہے کہ لوگ حملے کر کے ان کے علماء کو شہید کرے، ہو سکتا ہے. یہ شہادت سلف صالحین کی تاریخ کا ایک حصہ ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ مساجد تعمیر کریں، لوگ آ کر ڈھا دیں. یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو لوگ تحمیل کریں، ان پر ظلم کریں، ستم کریں. یہ سب ہو سکتا ہے، لیکن انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اس کا معنی یہ ہے کہ ان کی حجت، ان کی دلیل ہر دور میں ثابت و قائم رہے گی. اس تعلق سے ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. ان کی حجت کوئی. ہم شاہی کا قول ہے من طلب الحدیث قویت حجت ہو، جو حدیث کا طالب ہوتا ہے اس کی دلیل سب سے مضبوط ہوتی ہے، اس کی حجت سب سے قوی ہوتی ہے. امام ابو داؤد کا قول ہے لولا هذا العصابہ لم يدخل الاسلام، اگر اس زمین کی پشت پر جماعت اہل حدیث نہ ہوتی تو اسلام مٹ چکا ہوتا، اسلام ختم ہو چکا ہوتا. لیکن یہ جماعت ہے جس کا یہ تمیز ہے، جو کتاب و سنت کی حامل اور کتاب و سنت کی محافظ ہے. دنیا کچھ کرتی رہے، ان کا ایک ہی وسیلہ ہے اور وہ احراق حق، ابطال باطل. لوگ حملے کرتے ہیں، مختلف بدعات آتی ہیں، مختلف الحاد آتے ہیں، اور یہ اس الحاد کے خلاف، ان بدعات کے خلاف کمر بستہ ہو جاتے ہیں. ان کے خلاف کتابیں لکھتے ہیں، ان کے خلاف حدیثیں بیان کرتے ہیں، ان کے خلاف دروس دیتے ہیں، اور اس بدعت کے خلاف ایک مضبوط چٹان بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اگر یہ جماعت نہ ہوتی اسلام مٹ چکا ہوتا. یہ سارے نصوص اہل حدیث کی فضائل کا ایک حصہ ہے. بلکہ فوج محدثین نے اس حدیث کے ساتھ یہ کہا ہے کہ اس حدیث کا مصباح جماعت ہے کہ ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی، ان کی حجت غالب رہے گی اور کوئی ان کو نقصان نہ پہنچا سکے گا حتیٰ کہ قیامت قائم ہو جائے گی. بہت سے محدثین کا یہ قول موجود ہے کہ اس جماعت سے مراد جماعت محدود. مثلا یہ قول ایک چوٹی کے محدث یزید بن ہارون ہے، اور یہ قول ایک چوٹی کے محدث علی بن مدینی کا، علی بن مدینی جن کے بارے میں امام بخاری فرماتے ہیں مستفخرت نفسی الا عند علی، کہ میں نے اپنے آپ کو صرف علی بن مدینی کے سامنے چھوٹا سمجھا. وہ حدیث کا ایک سمندر ہے علی بن مدینی کا قول کہ اس جماعت کو نظام جماعتیں رہی. اور یہ قول عبداللہ بن مبارک ہے، بڑی چوٹی کے محدث، امام مالک کے ساتھیوں میں سے، امام زہری کے شاگردوں میں سے. اور یہ قول امام احمد بن حنبل کا، بلکہ امام احمد بن حنبل کا فرمان ہے کہ ان لم یقولوا احد الحدیث فلا ادری بن،
اگر اس جماعت کا مصداق جو اللہ کے پیغمبر فرما رہے ہیں کہ ایک جماعت قیامت تک حق پر قائم رہے گی، اگر اس کا مراد جماعت اہل حدیث نہیں ہے تو پھر میں نہیں جانتا کون سی جماعت، پھر میں نہیں جانتا کہ اس کا مصداق کون. اور یہ قول امام بخاری کا یہ چوٹی کے محدثین اس دین کے اساسین جن میں سے بعض ایسے ہیں جن کو لاکھوں حدیثیں یاد تھی، لاکھوں حدیثوں کے حافظ تھے، چوٹی کے محدثین فرماتے ہیں کہ اس کا مصداق اہل حدیث. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد محدثین، اس سے مراد حفاظ حدیث محدثین. چلو مان لیتے ٹھیک ہے، اگر اس سے مراد محدثین ہے تو پھر ہم منہج محدثین کے پیروکار ہیں. جو اہل حدیث ہے، ان عوام اہل حدیث، ہاں وہ عاجل ہو، تاجر ہو، وہ ملازم ہو، وہ کچھ بھی ہو، اپنے آپ کو اہل حدیث سمجھتا ہے تو وہ اسی منہج کا پیروکار ہے. تو اس کا انتباہ اگر محدثین پر ہو رہا ہے تو اس پر بھی ہو رہا ہے جو اس عقیدے، اس منہج، اس فکر کے حامل. تو اللہ کی سنتیں دو نہیں ہوتی، اللہ کی سنت ایک ہے. اللہ رب العزت کی جو سنت محدثین کے لیے ہے وہی ان کے لیے بھی ہے جو اس منہج کے پیروکار ہوتے. اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. سابقین اولین کا ذکر کیا، مہاجرین کا، انصار کا، جو نبی اسلام کے صحابی جن کو ایک شرف حاصل ہے کہ اس دین میں سب کو لے جانے والے سابقین اولین مہاجرین اور انصار. اللہ فرمایا کہ میں ان سب سے راضی ہوں اور ان سب سے بھی جو ان کے تابع دار ہیں، ہاں وہ کسی بھی دور میں آئے ان سے بھی راضی. تو یہ رضا صرف سابقین کے لیے نہیں ہے، اولین کے لیے نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے بھی ہے. اور جو ان کی اتباع کرنے والے ہیں وہ کسی بھی دور میں آئے، وہ آج سے 100 سال بعد آئے، آج سے 1000 سال بعد آئے، آج سے کئی صدیوں کے بعد آئے، اگر وہ اس منہج کے حاملین ہے تو اللہ ان سے بھی راضی. اگر ان احادیث کا مصداق جو ہے محدثین ہے تو پھر وہ بھی ہے جو گروہ محدثین کے ترجمان ہے، جو اس کے حامل ہیں، جو اس کے پیروکار ہیں، کیونکہ دونوں میں کوئی فرق نہیں. یہ ساری حدیثیں، یہ سارے رسول جماعت اہل حدیث کی تاریخ ہے، محدثین کی گواہیاں موجود ہیں. بہت سے محدثین نے اس حدیث کو بھی جماعت اہل حدیث کے شرط قرار دیا. کون سی حدیث؟ کہ ان اقربکم منزلۃ یوم القیامۃ اکثرکم علیہ صلاۃ اور اقربکم منی منزلۃ یوم القیامۃ اکثرکم علیہ صلاۃ. کہ قیامت کے دن باعتبار مرتبے اور مقام کے میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو مجھ پر زیادہ ضرور پڑنے والا، جو مجھ پر زیادہ ضرور پڑنے والا. اس کا مزاج بھی گروہ محدثین ہے اور اہل حدیث جن کی ہر بات اللہ کے پیغمبر کی حدیث سے ہوتی. ایک ایک جملے میں وہ اللہ کے نبی کا نام لیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور بار بار ضرور پڑھتے، بار بار ضرور پڑھتے. کئی لوگ درود کے قائل ہیں لیکن انہیں خود ساختہ درود بنا کر جس کو شرک عبادتوں سے بھر لیا پڑھتے ضرور ہوں گے لیکن خود ساختہ بنا کر اور انحراف اس میں داخل کر کے اور شرک و بدعت داخل کر کے وہ لاشے ہو گئے. ان کا ضرور بننا قابل قبول ہی نہیں. یہ شرف بھی آپ حدیث کا ہے اور پیغمبر اسلام کا زیادہ قرب انشاءاللہ جماعت اہل حدیث کو حاصل ہو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے ضرور پڑھتے ہیں. کوئی مجلس، کوئی وعظ کی مجلس اور کوئی درس ایسا خالی نہیں ہوتا جس میں متعدد بار یعنی 20 بلکہ سینکڑوں بار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ضرور میں پڑھا. مجھے یاد ہے موسیٰ علیہ نے جب
مسجد کا افتتاح ہوا جامع راشدی کا، تو پہلا جمعہ میں نے پڑھایا اور موضوع نبی علیہ السلام کی محبت و اطاعت تھا. تو ساتھ فلیٹ میں ایک شخص تھا جو آپ اہل حدیث ہوا، اس نے کہا مجھے یہ بتایا کہ آپ اہل الحدیث درود کے بنتے، اور میں نے پورا خطبہ سنا اور نوٹ کرتا رہا کہ آپ کتنی بار اللہ کے نبی کا نام لے رہے اور پھر ہر نام پر نبی علیہ السلام پر درود پڑھ رہے، اور میں نے 100 بار سے زیادہ گنا، 100 سے زیادہ حدیثیں پڑھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بار بار نام لیا، درود پڑھا، اور الحمدللہ یہی سبب اس کے اہل حدیث ہونے کا ہوگا. یہ شرف بھی اہل الحدیث کا، یہ مقام بھی اہل الحدیث کا. تو اس طرح کے بے شمار نصوص. میں اس موضوع کو اب میں ختم کرتا ہوں. اس کے اختصار کا تقاضا یہی ہے کہ کچھ نصوص تو بے شمار جو اہل الحدیث کے شرف پر دال ہے دلالت کرتے ہیں، بے شمار نصوص. تو ایک یہ بات کہ جو لفظ یا جو لقب صحیح منش کا حامل ہے اس لقب کو چھپانے کا کیا ہے؟ یہ دعوت دین میں رکاوٹ کیسے ہو سکتی؟ رکاوٹ نہیں ہو سکتی. یہ تو صداقت کا ترجمہ ہے. بالخصوص ہمارے ان علاقوں میں آج حق کی پہچان لفظ اہل حدیث، اور میں نے عرض کیا کہ توفیق اللہ کے ہاتھ میں، یہ توفیق ہمارے ہاتھ میں نہیں کہ اپنی مرضی سے فیصلے کر کے ہم تکو مریض کریں، جس چیز کو چاہے رکھے جس کو چاہے کاٹے. توفیق ہمارے ہاتھ میں نہیں، توفیق اللہ کے ہاتھ. تو ایک ایسے نفس کو رکاوٹ قرار دینا جو نفس صحیح عقیدے، سچی توحید، اللہ کے پیغمبر سچی غلامی، سچی محبت، سچی اطاعت، سچے ملت، سچے عقیدے کا ترجمان ہے، ایسے لفظ کو رکاوٹ سمجھنا دعوت دین میں یہ سوچ انتہائی بیمار ہے، انتہائی فقیر ہے، انتہائی تلاش ہے، انتہائی قابل رحم ہے. اس کی بھی سوچ، اس کی فکر بیمار ہے، اس کا ذہن بیمار ہے. تیسری قسم کی باتیں کرتے ہیں. دوسرا پہلو لفظ اہل حدیث کا تاریخی اور جماعتی تسلسل. یہ لقب صحابہ کے دور سے موجود اور قائم ہے. اس لقب کو اختیار کرنے کی دو ضرورتیں پیش آئیں. فروع اولا، ایک یہ کہ جب فتنہ شروع ہوا، فتنے سے مراد فتنہ خوارج، جب فتنہ شروع ہوا تو اس فتنے کے نتیجے میں بہت سی گمراہ تحریکیں پیدا ہوئی، ظاہر ہوئی، جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے تھے، مسلمان کہتے تھے. اور یہ صحابہ کے دور میں شروع ہو چکا. یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ نقد اختیار کیوں کیا گیا اور کس دور میں اختیار کیا گیا. دیکھیے ایک قول عامر الشعبی کا قول. یہ عامر الشعبی وہ تابعی ہے جنہیں 500 صحابہ کی زیارت کا شرف حاصل. عامر الشعبی وہ تابعی ہے جن کو 500 صحابہ کی زیارت کا شرف حاصل. سن 110 میں ان کا انتقال ہوا اور 31 ہجری میں پیدا ہوئے. 31 ہجری پیدا ہوئے، 110 میں فوت ہوئے، اور 31 ہجری کے صحابہ کے دور کا شمار 500 صحابہ کا لقاء ان کو حاصل. اور ان 500 میں سے 50 کے قریب صحابہ ایسے ہیں جن کے سامنے باقاعدہ انہوں نے درس حدیث لیا. ان 50 کے قریب صحابہ، یہ عامر الشعبی، ان کا ایک قول ہے. یہ تذکرۃ الحفاظ میں امام صاحب نے نقل کیا ہے کہ لم استقبلت بالامر ما استدبرت ما حدثت حدیثا الا ما اجمع الیہ اہل الحدیث. تو اگر میں نے پہلے سوچا ہوتا تو میں صرف وہ حدیث روایت کرتا اور بیان کرتا جس حدیث پر اہل الحدیث کا اجماع ہے، جس حدیث پر اہل الحدیث کا اجماع ہے. یہ بات کس کی؟ عامر الشعبی. اور یہ کون ہے؟ یہ وہ تابعی ہے جو 500 صحابہ کی زیارت سے فیضیاب ہوئے اور 50 صحابہ سے ترمز حاصل کیا
اور ان کی شاگردی میں بیٹھے. یہ اپنے دور میں نہ صرف یہ کہ اہل حدیث کا ذکر کر رہے ہیں بلکہ اہل حدیث کے اجماع کا ذکر کر رہے ہیں. یعنی صحابہ کے دور میں تابعین کے دور میں اگر اجماع کی بات کی جائے گی تو اجماع کس کا ہوگا؟ اور اس گروہ کو انہوں نے کیا لقب دیا؟ اس گروہ کو انہوں نے اہل حدیث کا لقب دیا کہ یہ سب اہل حدیث کا اجماع ہے. یعنی اس کا معنی یہ کہ یہ لقب اور یہ نام اور یہ لفظ صحابہ کے شباب کے دور میں اور تابعین کے شباب کے دور میں موجود. اور یہ وہ دور ہے جس کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم کہ سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے, اس کے بعد میرے بعد کا زمانہ, اس کے بعد اس کے بعد کا دور. اور یہ تینوں دور وہ دور ہیں جن ادوار میں یہ لقب موجود, یہ لفظ موجود نہ صرف یہ کہ نام کی حد تک بلکہ یہ لفظ اجماع کے ساتھ موجود ہے. اجماع کس چیز کا نام, اجماع کس چیز پر ہوتا ہے, اجماع کس چیز کی علامت؟ تو اس دور میں یہ لقب موجود. اس لقب کو اختیار کرنے کی ضرورت کیا پیش ہے؟ صحیح مسلم کا مقدمہ اس میں ایک قول ذکر کیا محمد بن سیرین کا. محمد بن سیرین یہ بھی علماء تابعین میں تھے, ان کا شمار بھی کبار تابعین ہے, ان کا شمار بھی کبار تابعین. تابعین کی تین قسمیں, ایک ہے کبار تابعین, دوسرے اوساط تابعین اور تیسرے صغار تابعین. کبار تابعین جن بڑے تابعین اور اوساط بھی درمیانے درجے کے اور صغار چھوٹے تابعین. کبار تابعین وہ ہے جن کی زیادہ روایتیں صحابہ سے ہوں. اوساط تابعین وہ ہیں جن کی روایتیں 50% صحابہ سے اور 50% تابعین سے. اور صغار تابعین وہ ہے جن کی زیادہ روایتیں تابعین سے ہو اور بہت تھوڑی صحابہ سے ہو, جیسے امام زہری. تو یہ کبار تابعین میں شمار محمد بن سیرین, ان کی زیادہ مرویات اور احادیث صحابہ سے, یہ بہت سے صحابہ کے شاگرد ہیں. ان کا قول ہے کہ کان لا یقرون من الاسناد, کہ ایک وقت ایسا تھا, وقت قائم تھا, موجود تھا کہ ہم یعنی محدثین اور حدیثوں کو پڑھنے والے پڑھانے والے جب قال رسول اللہ سنتے کسی بھی زبان سے تو سند کا سوال نہیں کرتے. پاکیزہ فطرتیں تھیں, جھوٹ شامل نہیں ہوا تھا اور منع حق موجود تھا اور باطل فرقوں کے دفاع ظاہر نہیں ہوئے تھے. جب قال رسول اللہ کہتے ہمارے دل چھپ جاتے اور ہم سند کا سوال نہیں کرتے تھے اور اس پر یقین کر لیتے, اس کو مانتے, کیونکہ صدق ہر طرف تھا, صداقت ہر طرف تھی, سچائی ہر طرف تھی اور سخاوت ہر طرف تھی, اور کوئی کذب, جھوٹ, ذوق, حافظی کی کمزوری اور دوبارہ فرقے ظاہر نہیں ہوئے. لیکن پھر کیا وقت ہوا, کیا وقت آیا؟ پھر یہ وقت آیا کہ فتنہ شروع ہو گیا. فتنے کا دور جو ہے وہ شروع ہو گیا, فتنہ خوارج سے, اور کچھ گمراہ فرقوں نے جنم لے لی. کون کون سے؟ ایک خارجی, دوسرا معتزلہ, تیسرا قدریہ, چوتھا رافضہ اور پانچواں مرجئہ. یہ گمراہ فرقے پیدا ہوئے, جبریہ, یہ گمراہ فرقے پیدا ہوئے اور یہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے, ہم بھی مسلمان, اور یہ بھی روایتیں سنتے, روایتیں بیان کرتے. اب تمیز نہیں تھا, مسلمان وہ بھی کہلا رہے ہیں, یہ بھی کہلا رہے ہیں, تمیز نہیں تھا. چنانچہ اب ہم پوچھتے کہ تم کون ہو, کوئی روایت کرتے ہم سند پوچھتے, سند بیان کرو. جب سند سامنے آتی ہم پہچان لیتے اس سند میں فلاں اہل فقہ میں تھے اور فلاں اہل حدیث میں تھے, فلاں اہل سنت میں تھے, دونوں رقم موجود. یہ تمیز کرنا پڑا, ضرورت اس عمر کا کہ متقابل ہو گئی. جب ان شبوں میں جدائی ہو, واضح ہو کہ مسلمان تو سبھی اپنے آپ کو کہہ رہے, لیکن کس قسم کے مسلمان؟ تم جہلی ہو, تبری ہو, یا معتزلہ میں سے ہو, یا مرجئہ میں سے ہو, یا خوارج میں سے ہو, یا رافضہ میں سے ہو, یا اہل حدیث میں سے. یہ لقب برابر ہو گیا رائج. یہ تمیز ایک وقت کی ضرورت ہے. چنانچہ یہ گروہ محدثین, گروہ اہل حدیث, صحابہ کے دور شباب میں یہ لقب موجود ہے. اور اس کا ایک تاریخی تسلسل
یہ نام اور یہ لقب اہل حدیث کا ہر دور میں ملتا ہے، ہر صدی میں ملتا ہے اور ہر مقام پر ملتا ہے۔ کوئی دور اس لقب سے خالی نہیں اور کوئی مقام اس سے خالی نہیں۔ میں آپ کو مشورہ دوں گا، ایک کتاب ضرور حاصل کرے، خطبات و راشدیہ۔ اس میں ہمارے شیخ علامہ بدی الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ کے 13 خطبات، کچھ خطبے قیام پاکستان سے پہلے کے اور کچھ خطبے آپ نے پاکستان بننے کے بعد جو کانفرنس منعقد ہوئی شہید آباد میں، اس میں صدارت کے طور پر آپ نے ارشاد فرمائے۔ ان میں کئی موضوعات ہیں، حقانیت اہل حدیث، صداقت اہل حدیث، قدامت اہل حدیث، کہ یہ سب سے پرانا گروہ ہے اور سب سے پرانی جماعت، اور تاریخ اہل حدیث کہ یہ اس کا تسلسل ہر دور میں قائم ہے۔ صحابہ کے دور سے شروع ہوا، تابعین، تبع تابعین، قرون اولا خاص طور پہ، اور پھر تیسری ہجری، چوتھی صدی ہجری، 5ویں صدی، 6ویں صدی اور 7ویں صدی، 8ویں، 9ویں، 10ویں، 11ویں، 12ویں، 13ویں، 14ویں، مکمل ہر دور میں اس کا تسلسل جو ہے وہ موجود ہے اور ہر مقام پر موجود۔ ہمارے شیخ جب یورپ کے دورے سے لوٹے تو ہم نے ایئرپورٹ میں استقبال کیا، ہم نے پوچھا کہ خاص کوئی چیز بتائیں۔ فرمایا کہ یورپ میں کوئی 20 علاقوں میں گیا، 20 یورپ بھی گئے، جرمن بھی گئے، ہالینڈ بھی گئے، کینیڈا گئے، امریکہ گئے، تو 20 سینکڑوں علاقوں میں، اور ہر جگہ ہم نے ایک چیز خاص طور پر نوٹ کی، وہ یہ تھی یہ 4 فرقے حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، ان میں سے کسی مقام پر ایک ہے، باقی 3 نہیں۔ ہر مقام اگر کہ حنفی ہے وہ شافعی مالکی نہیں، حنبلی نہیں، کہیں پر حنبلی ہے وہ شافعی حنفی نہیں ہے، کہیں پر شافعی ہے وہ حنفی مالکی نہیں، ان 3 فرقوں میں سے ایک ہے، باقی 3 نہیں۔ لیکن یہ بات ہم نے نوٹ کی کہ اہل حدیث ہر مقام پر موجود ہے، اہل حدیث ہر مقام پر موجود ہے۔ اللہ اکبر، اگر یہ چاروں فرقے حق ہے تو ہر مقام پر موجود کیوں نہیں؟ اور جو جماعت ہر مقام پر موجود ہے کیوں؟ ہاں، رسول اللہ ہم کو فرمان ہے کہ سچا دین کہاں جہاں تک جائے گا، وہاں تک جائے گا جہاں تک سورج کی دھوپ جاتی، تو پہنچائے گا کون؟ پہنچائے گا وہی جو سچے دین کا حامل ہے۔ اگر حنفیت سچی ہے تو ہر مقام پر موجود کیوں نہیں؟ حنبلیت سچی ہے تو ہر مقام پر موجود کیوں نہیں؟ شافعیت سچی ہے تو ہر مقام پر موجود کیوں نہیں؟ مالکیت سچی ہے تو ہر مقام پر موجود کیوں نہیں؟ اور جو جماعت ہر مقام پر موجود ہے کیوں ہے؟ کیونکہ میرا پیغمبر کا فرمان ہے کہ جہاں جہاں تک سورج کی کرنیں ہیں وہاں تک یہ دین جائے گا۔ کیسے جائے گا؟ جنوں کے ذریعے، ملائکہ کے ذریعے نہیں، اس دین کو پہنچانے والے اللہ کے بندے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر اپنی خلافت دی، یہ پہنچائیں گے۔ تو ہر مقام پر موجود ہوگے تو پہنچائیں گے، ہر مقام پر موجود ہوگے تو پہنچائیں گے۔ جب کوئی صدی، کوئی زمانہ اور کوئی مقام جماعت اہل حدیث کے وجود سے خالی نہیں، کوئی مقام خالی اور کوئی بات بھی خالی۔ اور ایک اور حدیث جس میں نبی علیہ السلام نے بحمد اللہ ایک صراحت کے ساتھ مہر لگا دی ہے کہ سچی جماعت کون سی؟ وہ جو ابو ہریرہ کی حدیث صحیح بخاری میں فرماتے ہیں کہ ایک قوم، ایک قبیلہ بنو تمیم، مجھے اس قبیلے سے نفرت، لیکن جب نبی علیہ السلام سے 3 باتیں سنی مجھے اس سے محبت ہو گئی۔ ایک بات میں نے یہ سنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو تمیم کو اپنی قوم کہا، اپنی قوم۔ بنو تمیم قبیلے صدقہ آیا، اللہ کے نبی نے پوچھے صدقہ کہاں سے آیا؟ بتایا کہ بنو تمیم نے بھیجے، تو فرمایا کہ حال ہوئی صدقہ تو قوم ہی جو میری اپنی قوم کا صدقہ، کہ نبی علیہ السلام نے بنو تمیم کو اپنی قوم کہا تھی۔ اور جب میں نے یہ بات سنی مجھے اس قوم سے محبت ہوگی۔ اور ایک دفعہ نبی علیہ السلام نے دیکھا عائشہ کے پاس ایک لونڈی ہے، جب آپ نے تعارف حاصل کیا تو عائشہ سے فرمایا عائشہ اس کو آزاد کر دو، یہ لونڈی اولاد اسماعیل سے۔ وہ لونڈی کون تھی؟ بنو تمیم ہی تھی۔ تو کہ بنو تمیم اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں تھی۔ اب بڑے رفاتے یہ حدیث سن کر مجھے اس قوم سے اور محبت ہو۔ اور تیسری بات یہ سنی
ہم اشد امت الدجال، بنو تمیم میری امت کی وہ جماعت ہے، بنو تمیم میری امت کا وہ گروہ ہے جو دجال کے مقابلے میں سب سے سخت ہو۔ جب دجال آئے گا تو سب سے زیادہ سخت مقابلہ بنو تمیم کرے گا، دجال کو شکست دے گا، دجال پر بھائی بڑھ جائے گا۔ اس کا معنی یہ بنو تمیم کی بنکبت، یہ اس کی فضیلت، اور اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ بنو تمیم اس وقت کی تھی اور قیامت تک رہے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ بنو تمیم دجال کا مقابلہ کرے۔ اس کا معنی آج بھی ہوگا، کوئی دور ان سے خالی نہیں ہوگا، اس وقت بھی تھے، ہر دور میں رہیں گے، قیامت تک رہیں گے، حتیٰ کہ دجال کا مقابلہ کریں۔ مانا کوئی زمانہ بنو تمیم سے خالی نہیں، اور یہ حق جماعت۔ جب ہم نے یہ حدیث پڑھی تو ہم نے یہ ایک سوچ ہم ایک دماغ میں آئی کہ بنو تمیم یقیناً آج بھی ہیں، دیکھیں ان کا کیا ہے، کیا عقیدہ ہے، ان کی کیا فکر ہے، کیا سوچ ہے۔ آخر تو ہم پر اسلام کی معمولی حدیث نہیں، یہ حدیث تو جو اللہ پاک کے فرمان کے مطابق ہم گاہے بغاہے تمہیں نشانیاں دکھائیں گے، یہ حدیث اللہ کی ایک نشانی۔ اگر کتاب و سنت تم پر اثر انداز نہیں ہے، اس حدیث کو سمجھ لو، یہ اللہ کی ایک نشانی۔ اللہ کا فرماتا ہے کہ آفاق کو انفس میں نشانیاں گاہے بغاہے تمہیں دکھاتے رہیں، یہ حدیث اللہ کی نشانی ہے۔ ہم نے بنو تمیم تلاش کیے دیکھے اور اللہ کا شکر ادا کیا، جو بھی زمین ہم کو ملے وہ سب کے سب اہل حدیث تھے، وہ سب کے سب اہل حدیث تھے، ان کا عقیدہ منہج، ان کی فکر، سوچ، ان کا عمل وہی تھا جو جماعت اہل حدیث تھا۔ یہ سارے نصوص کس بات کی علامت؟ یہ جماعت اہل حدیث کی فضیلت، اس کی حقانیت اور صداقت کا معیار، ہر مقام پر یہ جماعت موجود ہے، اس کا تسلسل تاریخ آپ جو بھی دور اٹھائیں اس دور میں اس جماعت کا آپ کو وجود ملے۔ اللہ اکبر، امام بخاری کا ایک قول، سبحان اللہ، امیر المومنین حدیث امام بخاری ان کا ایک قول فرماتے ہیں کہ کتبت عن 1080 نفسا، کتبت عن 1080 نفسا ليس منهم إلا صاحب الحديث ولم أكتب إلا من قال الإيمان قول وعمل۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ میں نے 1080 اساتذہ سے حدیث لی ہے، حدیث میں میرے 1080 اساتذہ، 1080 اساتذہ محدثین جن سے میں نے حدیث لکھی ہے، اور فرمایا کہ وہ سب کے سب عالم حدیث تھے، اور فرمایا کہ میں نے صرف اس محدث سے حدیث لی ہے جس کا یہ عقیدہ ہے کہ ایمان قول اور عمل کا نام، ایمان قول اور عمل کا نام۔ اس حدیث کی گہرائی میں جاؤ، اس قول کی گہرائی میں جاؤ کہ میں نے صرف اس محدث سے حدیث لی ہے جس کا یہ عقیدہ ہے کہ ایمان قول اور عمل کا نام۔ اب کتابیں اٹھاؤ کہ ایمان کو قول و عمل قرار دینے والے کون ہیں؟ یعنی ایمان کی تاریخ میں اس دور میں اختلاف 5 قول معروف، جو اہل حدیث کا قول علماء نے بیان کیا وہ یہ ہے، جو اہل حدیث کی کتابوں میں اسی نام سے قول مذکور ہے۔ اہل حدیث کا مطلب یہ تھا کہ ایمان نام ہے زبان کے اقرار کا، دل کی تصدیق کا اور اعضاء کے عمل کا۔ یہ ایمان کی تاریخ کس کے نزدیک ہے؟ اہل حدیث کے نزدیک۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ میں نے حدیث صرف اس سے لی ہے جس کا یہ عقیدہ ہے کہ ایمان زبان کے اقرار کا نام ہے اور دل کی تصدیق کا نام ہے اور اعضاء کے عمل کا نام ہے۔ میں نے صرف ان سے حدیث لی ہے اور وہ 1080 ہیں۔ مانا یہ کہ امام بخاری نے 1080 اساتذہ سے حدیث لی اور وہ سب کے سب اہل حدیث، کیونکہ جو ان کا عقیدہ امام بخاری نے بیان فرمایا وہ عقیدہ اہل حدیث ہے۔ باقی 4 قول سے مختلف ہیں۔ ایک قول کرامیہ اور مرجئہ۔ کرامیہ کہتے ہیں کہ ایمان صرف دل کی تصدیق ہے، بندہ دل سے اگر جانتا ہے کہ اللہ ایک ہے اس کافی، وہ کامیاب۔ زبان سے اقرار کرے یا نہ کرے، نماز پڑھے یا نہ پڑھے کافی،
گناہ کرتا رہے کوئی اثر نہیں ہوگا، یہ کرنا میرا قول۔ دوسرا قول مرجئہ کا، مرجئہ کہتے ہیں کہ نہیں، دل کی تصدیق کے ساتھ زبان کا اقرار بھی ضروری ہے، باقی عمل ضروری نہیں، عمل ضروری نہیں، وہ عمل کو ایمان کی تعریف سے خارج کرتے ہیں۔ آج احناف کا قول یہی، اسی قول کی بنا پر یہ دوسرا مسئلہ۔ تیسرا مسئلہ یہ تھا کہ عمل ایمان میں داخل ہے اور ایسا داخل ہے کہ اگر کوئی شخص ایک گناہ کرے گا تو ایمان سے خارج ہو جائے گا اور کافر ہوگا۔ یہ قول خارجیوں کا تھا کہ ایک معصیت کرنے والا ایمان سے خارج ہو جائے گا اور کفر میں داخل ہو جائے گا۔ اور پانچواں قول معتزلہ کا، وہ کہتے تھے کہ ایک معصیت کرنے والا ایمان سے خارج تو ہو جائے گا لیکن کفر میں داخل نہیں ہوگا۔ انہوں نے ایک نئی منزل تیار کی جو ایمان اور کفر کے درمیان تھی کہ ایمان سے نکل جائے گا لیکن کفر میں داخل نہیں ہوگا بلکہ بیچ لٹک جائے گا اور بولنا ہوگا۔ آج حدیث کی فکر یہ تھی، تاریخ یہ تھی کہ ایمان تین چیزوں کا نام ہے، زبان کے اقرار کا اور دل کی تصدیق کا جو ضروری ہے، اور ساتھ ساتھ اعضاء اور جوارح کے عمل کا، یہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، عمرہ ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ان سے کوئی کام نہ کر سکا وہ فاسد ہے، فاجر ہے، اس کی اصلاح کریں گے، اس کو دعوت دیں گے لیکن وہ ایمان سے خارج نہیں۔ یہ فکر ہے وہاں بخاری فرماتے ہیں کہ 1080 اساتذہ سے میں نے حدیث لی، ان سب کا عقیدہ یہ تھا کہ ایمان قول، تصدیق اور عمل کا نام۔ اس سے کیا ثابت ہوا کہ 1080 صرف وہ اساتذہ، وہ محدثین اہل حدیث جو امام بخاری کے دور، یہ علماء اور محدثین۔ اگر میں آج آپ میں کسی سے پوچھوں کہ دنیا بھر میں جو علماء اہل حدیث ربانیین ہیں، پھر ان کے نام گن کے بتاؤ، پوری دنیا میں ان کے نام گن کر بتاؤ۔ میرا خیال ہے کہ آپ 6، 7، 8 یا 10 نام گن سکیں تو پوری دنیا۔ اللہ اکبر، یہ کیسا دور ہے کہ سر امام بخاری اپنے دور میں 1080 اہل حدیث علماء سے سمے حدیث سنتے، کیسا دور۔ آج پوری دنیا میں آپ 10-12 نام زیادہ نہیں گن سکتے، 20-25 نام گن لیں جو آیات ہے علماء ربانیین ہیں، وہ نہیں جو خطباء ہے بقول ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہ انتم فی زمان ہے کہ تم ایسے دور میں ہو کہ کثیر الفقہاءکم وقلیل الخطباء، کہ آج فقہاء بہت ہیں، علماء بہت ہیں، خطباء بہت تھوڑے۔ ایک وقت آئے گا خطباء بہت ہوں گے، علماء بہت تھوڑے۔ ان کی بات نہیں کر رہا، علماء ربانیین شمار کرو، اپنی انگلیوں کے کچھ کوڑوں پر شمار کر سکیں۔ اور یہ کیسا ضروری دور ہے، امام بخاری بتاتے ہیں کہ 1080 اہل حدیث علماء سے میں نے حدیث لی ہے، ان سے حدیث لکھی۔ اور آگے چلو، امام بخاری سے صحیح بخاری پڑھنے والے 60,000 محدثین، یہ ایک ہی دور ہے، ایک ہی دور میں امام بخاری کے استاد 1080 اور امام بخاری کے شاگرد 60,000 محدثین اہل حدیث سارے کے ساتھ۔ یہ کتنا ایک تاریخی دور ہے، اور اس جماعت کی تاریخ ہے، اس جماعت کی تاریخ ہے، اور یہ تاریخ اپنے پورے تسلسل کے ساتھ ثابت ہے۔ کوئی دور خالی نہیں اور کوئی مقام خالی نہیں، ہر دور میں یہ جماعت موجود ہے اور ہر مقام پر یہ جماعت موجود ہے، تاکہ سچا ملحد، سچا عقیدہ، دعوت توحید، اللہ کے پیغمبر کی سنت اور آپ کی محبت کی دعوت دنیا بھر میں پہنچتے رہے اور جاتی رہے۔ تو اگر آپ ہمارے شیخ کی کتاب کا مطالعہ کریں گے تو قدامت نظیر کے تعلق سے اور تسلسل تاریخی کے تعلق سے یہ بات آپ پر واضح ہوگی، تو پھر یہ وہ لقب ہے آج اس دور میں جو بحمد اللہ ہم نے اختیار کیا، جو صحابہ کے دور سے آئے، صحابہ تابعین، تبع تابعین، اور خاص طور میں قرون اولا، جن زمانوں کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہترین دور قرار دیا اور سب سے بہترین زمانہ قرار دیا۔ یہ ہوگی دوسری بات۔ ہم نے 2 پہلو بیان کیے، ایک یہ کہ فضائل ہیں اور دوسرا اس لقب کا تاریخی تسلسل، اس لقب کی قدامت اور قرون خیر میں اس لقب کا استعمال، یہ سب موجود اور سب ثابت۔ تو آج جتنے بھی القاب موجود ہیں سب سے زیادہ فقہ مضبوط لقب یہی ہے۔ لوگوں نے آپ مختلف نام رکھ لیے، ان کی تو کوئی تاریخ نہیں،
ان ناموں کے تم خود ہی مانی ہو، خود ہی موجب ہو، اور خود ہی اس کے ترجمان. جو میرا لقب ہے، میری جماعت کا لقب ہے، اس کی ایک تاریخی حیثیت ہے. اس کے گواہ اور صاحب عدل علماء اور محدثین ہیں، وہ محدثین جو امت کے اساسی ہیں. اور یہ شہادتیں سب نے دی. امام محمد حضرت شیبانی جو حنفی مذہب کے بہت بڑے ستون ہیں، وہ کہا کرتے تھے کہ امام زہری مدینہ کے اہل حدیث میں سے سب سے بڑے محدث ہیں. مدینہ کے اہل حدیث، یہ اہل حدیث کا لقب وہ بھی جانتے. یہاں یہ بات نہ کہو کہ اس کے بعد محدثین ہے، اگر کہو گے نہیں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ وہ محدثین تھے اور الحمدللہ ہم ان کے جوتے اٹھانے والے، ان کے محنت کے حامل. فرق کوئی نہیں. جو عقیدہ، منہج اور جو سنت کی معرفت اور جو صحیح دین اللہ نے ان کو دیا، ہم اسی کے حامل، اسی کے ترجمہ، کوئی فرق نہیں. اللہ رب العزت نے جو مقام ان صادقین اولین کو دیا، وہی ان کے اتباع کا بھی ہے، اللہ کی رضا کا اور اللہ کی محبت کا. اس کی تاریخی شہادتیں موجود اور تاریخ کے تسلسل سے یہ ثابت ہے. اور پھر خاص طور پر کیونکہ یہ لقب بر صغیر ہند و پاکستان میں ایک صداقت اور حقانیت کی پہچان ہے. اگر حدیث جب نام لیا جائے گا تو کیا سامنے آئے گا؟ سامنے یہ آئے گا کہ یہ موحدین، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی توحید کے سچے حاملین، یہ وہ لوگ ہیں جن کے عقیدہ اسماء و صفات میں کوئی کسی قسم کا الحاد نہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کی توحید پختہ ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو شرک سے بیدار ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے ایک ہاتھ میں کتاب اللہ ہے، دوسرے اللہ کے پیغمبر کی سنت ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو نبی علیہ السلام سچی محبت کرنے والے ہیں، سچی اطاعت کرنے والے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کا منہج، جن کا عقیدہ، تمام چیزیں کتاب اور سنت کے مطابق ہے. یہ وہ لوگ ہیں اگر کسی وقت ان کو بتا دیا جائے کہ تمہارا فلاں عمل اللہ کے پیغمبر کی فلاں حدیث کے خلاف ہے، تو پھر یہ نہیں دیکھیں گے اس بارے میں شیخ کا کیا قول ہے، برادری کی کیا بات ہے، ماں باپ کا کیا مطلب ہے. وہ اس کو چھوڑ دیں گے اور کتاب و سنت کی بات کو قبول کر لیں گے، حق کو قبول کر لیں گے. یہ سچے منہج کے حاملین ہیں. یہ ہمارا تعارف ہے اور دنیا جانتی ہے، دنیا جانتی اس بات. یہ دو پہلو ہے. تیسرا پہلو یہ ہے کہ بعض اوقات ایک امر کو ثابت کرتا ہے امر واقع. تو امر واقعی چیز مقبل ہے کہ واقعہ ایک چیز نظر آ رہی ہے، اس کو دیکھو اور فیصلہ کرو، اس کو دیکھو اور فیصلہ کرو. آپ اگر کہتے ہیں کہ اہل حدیث کا نام دعوت دین میں رکاوٹ ہے، میں کہتا ہوں کہ جو امر واقع ہے وہ اس کے خلاف، وہ آپ سے دعوت کے خلاف ہے. وہ کیسے؟ آج اس تاریخ جدید میں ہمارے سامنے، ہمارے دور میں، کیونکہ امر واقع وہ امر ہے جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو. میں اپنے اس دور کی بات کرتا ہوں. جن لوگوں نے، جن علماء نے اہل حدیث کے نقب کو اختیار کر کے اہل حدیث کا نام دے کر دعوت دین پیش کی، وہ کس قدر کامیاب ہوئے، اور جنہوں نے اس نقب کو چھپا کر گول گول بات کرنے کی کوشش کی، وہ کہاں تک کامیاب. میں پہلی مثال دیتا ہوں، شیخ العرب العجم توحید کی ننگی تلوار علامہ بدی دین شاہ ذاکری رحمہ اللہ. انہوں نے ہر مقام پر لفظ اہل حدیث کی بات کی اور لقب اہل حدیث کی بات کی. جب سندھ میں دعوت کا آغاز کیا تو پورے سندھ میں ایک مسجد اہل حدیث کی بس، اور پھر اس دعوت کو پیش کیا. ہر جگہ پہنچ کر، کونے کونے میں جا کر اس دعوت کو پیش کیا. جس وقت دنیا سے گئے تو پورے سندھ میں 750 مساجد بن چکی. ہر مسجد میں باقاعدہ جماعت تھی، بھرپور نظم کے ساتھ، جو کتاب و سنت کے حامل ہیں. یہ ایک امر واقع ہے. یہ وہ چیز ہے جس کی گواہی میں بھی دیتا ہوں، آپ بھی دیں گے. کوئی اس امر واقع کی مخالفت نہیں کر سکتا. یہ سارے اخبار پیش کیے، آپ اس میں کچھ بات کر سکتے ہیں، لیکن امر واقع کی چیز کی گواہی دے رہے، اس کی تبدیل کون کرے؟ وہ ہے تبدیل کرنے والا.
یہ 700 مساجد کہ الحمدللہ اب تک 900 کے قریب پہنچ چکی ہے، تو اس کا انکار کرنے والا ہے؟ ہر جگہ اہل حدیث ہے اور دعوت حدیث موجود ہے، ایک ایک گاؤں میں، ایک ایک کوٹ میں، ایک ایک قریا میں۔ وہ وقت بھی دیکھا جب لوگ پتھر مارتے، دھتکارتے، جب لوگ کوشش کرتے کہ بڑی حسین کو اس گاؤں میں نہیں آنے دینا اور نکال دیتے، انکار کرتے۔ وہ وقت بھی دیکھا جب شاہ صاحب اور آپ کے جانسار ساتھی جو ہے وہ اصلے سے مسلمان ہو کر دعوت دینے جاتے، اور یہ بڑے بڑے جو سندھ میں جو نظام ہے پیر اور مریدی کا نظام، اس نظام سے کوئی آزمائی تھی، اس نظام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، سچی توحید پیش کی، اور آج سندھ کا ایک ایک ذرہ اور ہر کی ریت کا ایک ایک ذرہ گواہی دے گا کہ بڑے الدین نے اللہ کی توحید پیش کی اور بڑے الدین نے منہج اہل حدیث کو پیش کی۔ اس لقب کے حاملین آج پورے سندھ میں نہ صرف یہ کہ پھیلے ہوئے ہیں بلکہ چھائے ہوئے ہیں۔ ایسے کئی گوٹ میں جانتا ہوں جہاں کیسا حدیث ہے، پورے گھر میں آپ جا کر دیکھو آپ کو دو باتیں ملیں گی، یا ہندو ملیں گے یا اہل حدیث ملیں گے۔ یہ کس کی نہیں جاتی؟ اگر یہ نقل رکاوٹ ہے تو یہ جماعت کہاں سے بنے؟ یہ 900 مساجد کہاں سے آگے؟ تو تمہارا ہمارے واقع اس چیز کی مخالفت کر رہا ہے، اس چیز کا انکار کر رہا ہے۔ دوسری گواہی، یہ سرزمین بھاولپور جہاں ایک شخصیت پیدا ہوئی، حافظ عبداللہ بھاولپوری رحمہ اللہ، جنہوں نے اس لقب اور اس لفظ کو خوب ابھارا اور خوب نمایاں کیا اور اس کی الفاظ پر دعوت دی۔ جماعت اہل بھاولپور بھی موجود، اور جب یہ نام خان خان ہوتا تھا لوگ اس نام سے واقف نہیں تھے بقول یونیورسٹی اسرائیلی کے کہ سب سے عجیب آدمی حدیث اور تھے، لیکن اس لقب کے ساتھ، اس وصف کے ساتھ اس سرزمین پر کام کیا۔ آج آپ کو بھاولپور میں چپے چپے پر اہل حدیث ملے اور سچے ہوئے اس کے ہاں ملے، سچا عقیدہ توحید کھری توحید، نبی اسلام کا سچا دین کو پیش کرنے والے۔ یہ اس لقب کو اختیار کرنے کی برکت، یہ ہمارے واقع تمہارے اس موقف کی تردید کر، یہ رکاوٹ کہاں سے؟ جب وہ جوابیں بڑھ رہی اور اللہ کے فضل تم تعلق پھیل رہے۔ مجھے شیخ سلطان محمود رحمہ اللہ کے الفاظ یاد ہے، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ فرماتے ہیں کہ ایک وقت تھا جلال پور سے نکلتے، جلال پور میں آ کر ادارہ قائم کیا، کچھ طلبا کو جمع کیا اور درس حدیث شروع کر دیا۔ فرماتے ہیں کہ ایک وقت تھا جلال پور سے نکلتے اور شجاع باغ کا ڈاکٹر، اور کوئی شخص ہمیں پانی کا ایک گھونٹ پلانے کے لیے تیار نہ ہو، ہمیں سرکار سے کی وہاں بھی جا یعنی دیر جا ایک پانی کا گھونٹ ہم کو میسر نہ تھا۔ اور آج وہ وقت ہے اگر ہر اپنے ساتھی کی خواہش پر میں صرف ان کو سلام کرتا ہوا اور صرف ان کے پانی کا ایک گلاس پیتا ہوا آگے بڑھوں تو جلال پور سے شجاع باغ کا سفر 6 ماہ میں پورا ہو۔ یہ لوگ کہاں سے آ گئے؟ یہ منہج اہل حدیث کی سچی حاملی۔ تم کہتے رکاوٹ ہے؟ تمہارے اس مدعا کی تردید ہمارے واقع کر، آپ ہمارے واقع کے قضیے کو لے کر دیکھیں۔ یہ پنجابی جماعت کا ہے، علماء ہے جو ہمارے مشائخ ہیں، بزرگ ہیں، اسی منہج کے ساتھ کام کیا۔ اور ایک وقت تھا کہ مساجد خال خال ملتی تھی، آج چھوٹے سے گجرانوالہ میں، چھوٹے سے شہر میں تقریباً 1000 سے زائد مساجد موجود ہیں۔ فیصلہ آباد میں یہی تعداد، لاہور میں سے زیادہ تعداد، سیالکوٹ میں یہی تعداد۔ یہ مساجد کہاں سے آ گئی؟ جماعت کہاں سے آ گئی؟ کہ لوگ کہاں سے آ گئے؟ اور وہاں کوئی کسی قسم کا ایمان نہیں ہے۔ اس سچے نام اور لقب کے ساتھ الحمدللہ کام ہو رہے اور بھرپور کام ہو رہے، علماء پیدا ہو رہے ہیں، مدارس بڑھتے جا رہے ہیں، مساجد تعمیر ہو رہی ہے، دعوت پھیلتی جا رہی ہے۔ صوبہ سرحد کبھی ایک طرف ایک نام بڑھتا، شیخ عبدالعزیز الثانی حافظ اللہ اللہ کی حفاظت فرمائے، وہ یہاں آئے مدارس حدیث میں
دین پر علم حاصل کیا اور دعوت حدیث قبول کی اور اس کھڑی دعوت کو لے کے کسی نقب اور دم کے ساتھ سرحد میں کام کی. آج وہاں بھی ہزاروں مساجد بن چکی اور اس منہج کا باقاعدہ نام ہے. افغانستان میں یہ نام پہنچ چکا اسی طریق سے, اسی تمسک سے. تو یہ ہمارے واقع یہاں پاکستان میں, ہندوستان میں, بنگلہ دیش میں ہم نے بڑا بڑے سوال لکھے اہل الحدیث کا نقب اختیار کرنے والے. یہ کہاں سے لوگ آئے؟ دعوت کیسے پھیلے؟ یہ گول مول دعوت کر دے گا نہیں. اب گول مول نام بہت کچھ لوگ ایسے ہیں تو کہتے اس کا نام نہ دو, بس بات کرو, دعوت دو, بس گول مول, تاکہ جہاں پھرنے کا اور سرکنے کا کی نوبت آئے گا وہاں سرکنا آسان ہے. کہ ہم پہلے دیش میں یہ لوگ مفاد پرست, یہ لوگ تاجرانہ ذہن کے حامل, یہ لوگ دنیا دار, ان کے مناہج مشہور ہیں, مشہور ہیں, اور جو کھڑے ہیں وہ اس کھڑے منہج کے ساتھ کام کرنے والے. اور یاد رکھو کام کی برکت اور کامیابی تمہارے ہاتھوں میں نہیں, یہ اللہ کے ہاتھ ہے. تم وفاداری کرو اللہ کے دین کے ساتھ اور بلند خلف صالحین کے ساتھ, پیغمبر اسلام کی سنت کے ساتھ. کامیابی دینا یا نہ دینا یہ اللہ کے اختیار, اللہ کی بات. یہ لفظ رکاوٹ ہو سکتا ہے اللہ چاہے اور نہیں ہو سکتا اگر اللہ چاہے. نہ ماننے والے اللہ کا نام بھی نہیں مانتے, نہ ماننے والے اسلام کا نام بھی نہیں مانتے, تو پھر کیا مطلب کے تحت اللہ کا نام چھوڑ دو گے, اسلام کا نام چھوڑ دو گے؟ آج جو تمہارے اسلام کے دشمن وہ روایتی مسلمان کو نہیں مانتے, روایتی مسلمان کو قبول نہیں کرتے. یہ بوسنیا ہرزگوینہ میں مسلمان کیسے صرف نام کے, نہ ان کو اذان آتی ہے, نہ ان کو کلمہ آتا ہے, نہ ان کو نماز آتی ہے, نہ ان کو قرآن آتا ہے. صرف کیا ہے, ہم مسلمان سب اتنا, باقی کچھ نہیں. اس کو بھی انہوں نے, ان کو بھی انہوں نے تحت کیا. وہ تو روایتی نام کو بھی نہیں مانتے. یہ اسلام کے سچے حاملین ہیں, ان کو کیسے مانے؟ اسلام کا نام نہیں نکال دو, مسئلے میں دعوت کی نہیں. میرے دوست اور بھائیوں, اس لقب کی ایک تاریخ ہے, اس لقب کی ایک صداقت ہے, اس لقب کی ایک حقانیت ہے, اس کا ایک تسلسل ہے. اور یہ ہماری تاریخ چلتا آ رہا ہے صحابہ کے دور سے لے کر آج کے اس دور تک, اور انشاءاللہ قیامت تک قائم رہے گا. انشاءاللہ اس کھڑے منہج کے ساتھ ان کھڑے لوگوں نے دعوت کا کام کرنا ہے تو پھر اللہ کے ہاتھ میں. یہی جماعت نبی اسلام کے حدیث آخر میں شروعات سے بات ختم کرتا ہوں, جس میں آپ نے 73 فرقوں کا ذکر کیا اور آخری بات ارشاد فرمائی کہ سب جہنم میں سوائے ایک. پوچھا گیا وہ ایک کون ہے؟ آپ کے 2 طرح کی جواب منقول ہے. ایک یہ کہ ہم الجماعت, وہ ایک جماعت جنت میں جائے گی, وہ الجماعت ہے. وہ کیا ہے؟ الجماعت ہے, وہ جماعت ہے, وہ جماعت ہے. دوسرا جواب کیا ہے؟ ہم ما انا علیہ یوم واصحابی, یہ وہ لوگ ہیں جو اس چیز پر قائم ہو جس پہ آج میں ہوں اور میرے صحابہ. مانا کیا ہوا کہ جو لوگ اس منہج پر قائم ہو, اس منہج میں اللہ کے پیغمبر تھے اور صحابہ کرام تھے, وہی جماعت, باقی کوئی جماعت نہیں. جماعت کون ہے؟ وہ لوگ جو اس چیز پر قائم ہو جس میں اللہ کے پیغمبر تھے اور صحابہ تھے. اس پر آج کون قائم ہے؟ کون قائم ہے؟ صرف اہل حدیث, باقی کوئی نہیں. باقی پوری جماعتیں آپ کے سامنے موجود ہیں, ان کے مناہج دیکھیں, ان کی تاریخ دیکھیں, ان کے عقائد دیکھیں, ہر جگہ آپ کو جھوڑ نظر آئے گا. اللہ تعالیٰ اور صحابہ کرام کے منہج اور دین اور عمل پر صرف اہل حدیث کا, صرف اہل, اور اللہ کے پیغمبر کے فرمان کے مطابق وہی جماعت ہے. تو یہی جماعت ہے جو صحابہ کے دور سے چلی آ رہی ہے, آج بھی موجود اور قائم ہے, اور کیا مقصد کی منہج اور یہ جماعت انشاءاللہ قائم ہے. باقی کو میری کمزوری ہو, کو میرے ساتھی کی کمزوری ہو, کسی اور شہر کی کمزوری ہو, وہ اس کی ذاتی کمزوری, ماں اہل حدیث کی کمزوری نہیں. ہماری کمزوری ہمیں بتائی جائے گی, اس کو تسلیم کریں گے, اس سے رجوع کریں گے. لیکن منہج اہل حدیث, فکر اہل حدیث, مسلک اہل حدیث یہ روز روشن کی طرح سچا ہے, ثابت ہے, برحق ہے اور بالکل واضح ہے, جس میں کوئی جھوٹ اور کوئی خفا نہیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, اللہ تعالیٰ ہم کو سچے دین پر قائم رکھے,
اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، عقیدے کی اصلاح کی اور عمل کے منہج کی اصلاح کی توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔